بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کو بھارت کو ملنے والے ایک نئے اور بدترین دھچکے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ بھارتی میڈیا، بھارتی عوام، بھارتی افواج اور خاص طور پر بھارتی فضائیہ کو آئے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا خطرہ اور بدترین جھٹکا لگتا ہی رہتا ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بھارت کو ہر بار اس طرح کی صورتحال سے کیوں گزرنا پڑتا ہے۔ اسے بھارت کی بدقسمتی اور پاکستان کی خوش قسمتی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ بھارتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بھارتی بہن بھائیوں کے لیے اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ناکامیوں اور واقعات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کی ناکامیوں کا سامنا کرنا آپ لوگوں کی زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ اس لیے کسی بھی بخلاہٹ کا شکار ہوئے بغیر صبر سے اس ناکامی کا سامنا کرنا بھی سیکھ لیجئے۔ واضح رہے، اس بار بھارت کو ڈرون ٹیکنالوجی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت کو ڈرون ٹیکنالوجی میں جس ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی تفصیل میں آگے چل کر آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھارت کو ملنے والی حالیہ ناکامی کے بارے میں آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے بھارت کو پوری دنیا میں انتہائی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث ہمارا ہمسایہ ملک شدید دباؤ اور بخلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کیا جائے، کیونکہ چند روز قبل بھارت کی جانب سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی 3 کا تجربہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں بھارتی میڈیا نے خود بھارتی مسلح افواج، تجزیہ کار، دفاعی ماہرین، دفاعی سائنسدانوں اور انجینئرز کی ناکامی کا پول کھولتے ہوئے بتایا کہ بھارت کی جانب سے کیا جانے والا اگنی 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ انتہائی بری طرح ناکام ثابت ہوا ہے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ بھارت ابھی تک اس بڑی ناکامی، پریشانی اور دنیا میں ہونے والی جگ ہنسائی سے نہیں نکلا تھا کہ ہمارے ہمسائے ملک کو ایک نئی مصیبت نے گھیر لیا، اور یہ نئی مصیبت ہمارے ہمسائے ملک کو شاید جنگی جنون میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ جب بھی دشمن ملک نے کچھ تیار کرتے ہوئے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، اللہ کی طرف سے اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دن پہلے یعنی نومبر کے مہینے کی بات کریں تو بھارت اپنے پہلے پاکستان کے غزنوی میزائل کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرتھوی 2 کا کامیاب تجربہ کیا، جو اس سے پہلے کئی مرتبہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھارت نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی 2 کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بھارت کو اگنی 2 بیلسٹک میزائل کے تجربے میں کامیابی ملی، کیونکہ اس سے پہلے اگنی 2 کے میزائل تجربات ناکام ثابت ہو چکے تھے، لیکن بھارت کی برتری کا خواب پاکستان کے دفاعی ماہرین اور مسلح افواج نے اس وقت چکنا چور کر دیا جب پاکستان نے زمین تک مار کرنے والے شاہین 1 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرتے ہوئے بھارت کے منہ کو ایک مرتبہ پھر سے لال کر دیا۔ اس کے بعد بھارت نے پاکستان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اگنی 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بھارت کے لیے یہ فیصلہ بھی انتہائی غلط اور ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، کیونکہ بھارت کا یہ میزائل تجربہ انتہائی بری طرح ناکام ثابت ہوا، اور میزائل اپنی پہلی پرواز کے شروع میں ہی فنی خرابی کے باعث پھٹ گیا۔ میزائل تجربہ ناکام ہونے کے بعد بھارت نے سوچا کہ پاکستان کو ڈرون کے استعمال سے دباؤ میں لایا جائے۔ سمجھ سے بالا تر اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب بھارت ڈرون کے ذریعے پاکستان پر برتری کا خواب دیکھ رہا تھا، اسی وقت ایک نئی مصیبت بھارت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نئی مصیبت کون سی ہے اور دشمن ملک کو اس نئی مصیبت سے کتنا نقصان پہنچا ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اور جامع معلومات حاصل ہو سکیں۔ دوستو، بھارتی فضائیہ کی ناکامیوں میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ڈرون ٹیکنالوجی ناکامیوں کا سلسلہ۔ دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ آج سے کچھ دن قبل بھارت کا ایک جدید ڈرون خود بخود گر کر تباہ ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کا UAV ڈرون ہفتے کے دن شام 8:30 پر آسام کے ضلع سونت پور کے پولیس اسٹیشن کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن کی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیڈ کوارٹر رشمی دیکھا شرما نے اپنے بیان میں کہا کہ 8:30 پر کریش ہونے والے بھارتی فضائیہ کے ڈرون کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جس علاقے میں ڈرون کی کریش ہونے کی اطلاعات دی گئی ہیں، اس علاقے کو سیکیورٹی اور ڈسٹرکٹ پولیس کی نگرانی میں لے لیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈرون کی ناکامی کے بعد بھارتی پولیس کی ایک اور بڑی ناکامی یہ ثابت ہوئی کہ ابھی تک اس ڈرون کا پتہ ہی نہیں لگایا جا سکا، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی ڈرون لاپتہ ہو گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈرون گر کر کریش ہو گیا تو بھارتی فضائیہ کے پاس ڈرون کی آخری لوکیشن موجود ہونی چاہیے تھی۔ آخری لوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس ڈرون کا پتہ بھی نہیں لگایا جا سکا، جس کے بعد پورے بھارت میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ آخر اس ڈرون کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ یہاں پر بھارت کی جانب سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے بھارتی ڈرون کو کسی طریقے سے ہائی جیک کر لیا ہے۔
اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بھارت کو شاید زیادہ پریشانی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے طوطے بھی اڑ چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو اس بات کا خوف ستایا جا رہا ہے کہ کہیں پاکستان اسرائیل کے جدید ڈرون کی ٹیکنالوجی کو چوری نہ کر لے، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے تو اس سے اسرائیل کے تمام جدید ڈرون ناکارہ ہو جائیں گے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے مختلف طرح کے ڈرونز استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس بار جو بھارتی ڈرون گر کر کریش ہوا ہے اس کا نام IAE ہیرون ہے۔ IAE ہیرون میڈیم الٹیٹیوڈ یعنی درمیانی بلندی پر زیادہ دیر تک پرواز کرنے والا ایک جدید ڈرون ہے، جسے اسرائیل کی مشہور کمپنی اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری نے تیار کیا ہے۔ بھارت ابھی تک اپنے تیار کردہ ڈرونز اپنی فضائیہ کے حوالے نہیں کر سکا، کیونکہ بھارت کو معلوم ہے کہ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ بھارتی فضائیہ کی اس ناکامی کے بعد یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھارتی ایئر فورس ایک نان پروفیشنل ایئر فورس ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بنائے جانے والے اس ڈرون نے اپنی کامیاب پرواز 1954 کو بری تھی۔ مختلف تبدیلیوں کا باعث ابھی بھی یہ ڈرون تیار کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرون کو استعمال کرنے والے ممالک میں اسرائیل، انڈیا، برازیل اور ترکی شامل ہیں۔ کریش ہونے والے ڈرون سے بھارت کو ہونے والے نقصان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے ایک ڈرون کی قیمت 10 ملین امریکی ڈالر یعنی تقریباً 1 ارب 54 کروڑ 51 لاکھ اور 42 ہزار پاکستانی روپے ہے۔ اس ڈرون کا بنیادی مقصد کسی بھی ملک کی جانب سے لاحق خطرات کی جاسوسی کرنا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے تیار کیا جانے والا یہ ڈرون 10.5 کلومیٹر کی بلندی یعنی 35,000 فٹ کی اونچائی پر بآسانی لگاتار 52 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ اگر یہ ڈرون اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا پے لوڈ لے کر جائے تو اس کی آپریشنل فلائٹ ڈیوریشن یعنی مسلسل پرواز بھرنے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ انڈیا کے کریش ہونے والے ڈرون کا وزن 250 کلو گرام جبکہ اس کی لمبائی 8.5 میٹر یعنی 27 فٹ 11 انچ ہے۔ اس کا ونگ سپین یعنی پروں کا گھیراؤ 16.6 میٹر یعنی 54 فٹ سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کا ٹیک آف وزن 1150 کلو گرام ہے۔ اگر بات کی جائے ڈرون کی کارکردگی کی تو مسلسل 50 گھنٹے تک پرواز کرنے والے اس ڈرون کی زیادہ سے زیادہ رفتار 207 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس کی سروس سیلنگ 10,000 میٹر یعنی 33,000 فٹ جبکہ ریٹ آف کلائم یعنی زمین سے آسمان کی طرف بلند ہونے کی رفتار 2.0 میٹر پر سیکنڈ یعنی 490 فٹ پر منٹ ہے۔ معزز دوستو، بھارتی ایئر فورس کے جنگی طیاروں کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ انہیں مار گرانے کے لیے کسی جنگی طیارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارتی جنگی طیارے انتہائی پرانے اور ناقص ہونے کی وجہ سے بغیر کسی ڈاگ فائٹ کے فضا میں اڑتے ہی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف بھارتی فضائیہ کے بڑے بڑے آفیسرز خود اپنی زبان سے میڈیا پر آ کر چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہی حال بھارتی میزائل ٹیکنالوجی کا بھی ہے، کیونکہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے ہر 3 میزائل تجربات میں سے کوئی ایک ضرور ناکام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فضائیہ کی صلاحیتوں کے ساتھ بھارتی میزائل ٹیکنالوجی پر بھی بڑے بڑے سوالات اٹھ چکے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ڈرون ٹیکنالوجی میں ویسے ہی پاکستان سے پیچھے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے اسرائیل سے ہیرون نامی 54 ڈرونز خریدے تھے۔ لگتا ہے یہ بھی بھارت کے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان میں 2 ڈرون کریش ہو کر اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں، جس سے اس بات پر موہ ثبت ہو گئی ہے کہ بھارت صرف میزائل ٹیکنالوجی یا جنگی طیاروں میں ہی نہیں بلکہ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان سے بہت پیچھے ہے۔ بھارتی فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ناکامیوں کا اندازہ اس بات سے بھی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک طرف پوری دنیا کے فضائی حادثات کو اکٹھا کر لیا جائے اور دوسری جانب بھارتی فضائیہ کے اب تک ہونے والے تمام حادثات کو گنا جائے تو بھارتی فضائیہ کے ہونے والے فضائی حادثات پوری دنیا کے فضائیہ میں ہونے والے حادثات سے زیادہ ہیں۔ ڈرون کریش ہونے کی وجہ سے جو دھچکا بھارت کو لگا ہے اس نے اسرائیل کو بھی بری طرح سے متاثر کیا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ تمام ڈرون اسرائیل سے ہی خریدے گئے تھے۔ ڈرون کریش حادثہ پیش آنے کے بعد بھارت نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس کا الزام اسرائیل پر لگانا شروع کر دیا ہے، جس سے اسرائیل کی ٹیکنالوجی پر پوری دنیا میں سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو، مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔